الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دی توفیق و تائید نال تساں مومنین دی خدمت عالیہ دے اندر حاضری دائے شرف نصیب ہو جائے. الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ دے نظم دے تحت منعقد ہومن والا اے سالانہ پروگرام اپنے ہون ایستا ایستا اختتامی مراحل در جا رہے ہیں. اساں سارے دے امیر محترم شیخ القرآن ابن شیخ القرآن مولانا علامہ محمد طاہر طیب طاہری حفظہ اللہ تعالی اپنا قیمتی اور مدلل خطاب انہوں سنا چکے. پھر حضرت مولانا علامہ سمیع الحق پشاوری صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی اپنا خطاب تاری خدمت اندر پیش فرما چکے. ہون اصل وچ باقی خطاب ساڑی جماعت دے شمشیر بے نیام مناظر اسلام فاتح مذاہب باطلہ اور دلائل دی دنیا دے بادشاہ اور اشاعت التوحید و سنہ دا چلدا پھردا قطب خانہ حضرت مولانا علامہ خضر حیات صاحب بکھری حافظہ اللہ تعالی. میں انہاں دے اور تواڈے درمیان حائل ہویا مختصر جائے وقت واسطے. اکثر عام طور پہ جلسے والے کوشش کریں دن مینوں آخر ٹائم دے ون میں بھی ہمیشہ صبر کروائی نہ آخری چی کری دی. اتھے بھی پچھلے سال میں آخری چی کی تھی لیکن اس دفعہ میری کو طبیعت ٹھیک نہیں, گلا خراب ہے, کھانسی نال لگی ہوئی. یہ گواہ ہے اس گل دے میں کل جمعہ بڑا اوکھا پڑایا. اس واسطے میں پھر
ایک گزارش کی تھی انہوں دی خدمت کہ تسا مفصل خطاب کریا ہے تے میں ہن آیا تو بہرحال حاضری لگوائے بغیر تا جاونا مناسب نہیں اس واسطے، لیکن انہوں نے مینوں ایک شرط نال رکھی، انہوں نے چلو ٹھیک ہے پہلے تو کر لے، لیکن شرط ہے بھی صرف 35 منٹ کرنا ہے۔ میں انہوں نے گزارش کی تھی کہ 35 کی بجائے میں 34 کر دے سا، کوئی مسئلہ نہیں، سامنے بیٹھے ہوں میں کوئی گلہ تو نہیں بیٹھا کروں، بلکہ میں دانا بھئی اس تو بھی تھوڑا ٹائم بعض بندے جڑے اوکا مائک نو لے تھے یار چمبڑ وئی دے نا، میں تو وہ چنگی نہیں لگ رہی، میں نا تھوڑا تھوڑا ٹائم ملے بندہ تھوڑا چاہ سویلے آ کدھیں اور ہی سمجھنا ہوندہ ہے جی تھے تے کل زہر لے بکھر بہنا ہے تے راتی پھر ادھے ٹوکڑی بہنا ہے تے اس تو بعد بات کدھیں اور بہنا ہے۔ اس واسطے میں تو خوشی ہوندی اگر جلسے والے آکن بھئی تھوڑی تقریر کرنی ہے، سبحان اللہ، لیکن ایسے جنتی مل دے کدھیں ہی ہے۔ ادھر رسالے لے کے بجیا فرمایا کہ ایمان لے آونا ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں، اس دے نال اعمال صالحہ دی بھی ضرورت، پھر صرف بندہ اپنے جوگا رہے اے کافی نہیں، بلکہ جو سمجھے اس نو اگاں پہنچانا بھی ضروری ہے، وہ دی اگاں تبلیغ بھی کرے۔ پھر اس تیسرے مرحلے سے جس ویلے بندہ آندہ ہے بعض اوقات اس تو پہلے بھی کچھ سختیاں اور تنگیاں اور پریشانیاں دا سامنا بھی کرنا پہ جاتا ہے۔ توحید ایڈی ٹھڈے ٹھریاں کہنو ہضم نہیں ہوتی، کسے ٹھٹے دے وچ، اب ٹھٹا تو ساتھ جان دے ہو نا، کسے علاقے وچ کوئی ایک بندہ کسے وسطی دے اندر محلے دے اندر توحیدی بن جائے انہوں ٹھٹیاں نگاہاں نال تا کوئی نہیں نہ بیتا، اے جی وابی نے ایک انہوں نہیں منندہ، بات لوگ او دا ماں شرطی بائی کاٹ کرے سے پتہ سے نے دا حکا پانی باندھے دنال سانگے رشتے بھی نہیں کرنے، اس لوگ کسے شادی غمیتے بھی نہیں بلانا، اس تو اگاں بھی کئی ہوندن پہ ایو جائے لوگ یہ توحید قبول کرنا لیاں تے حملے بھی کر دیتے ہوئے بھی ہیں۔ فرمایا کہ اے وال چوتھا مرحلہ اے ہے کہ وال بندہ صبر کرے، برداشت کرے، وط پکا رہے، وط سوٹے ڈنڈیاں یا فتویں دے ڈر تو توحید چھوڑ نہ بڑھے۔ اے جڑا آخری مرحلہ ہوندہ ہے نا، اتھے آن کے بندے دی آزمائش ہوندی، کلمہ پڑھ لینا سوکھا ہے، اے دے تقاضے پورے کرنے اوکے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ دی تخیر تشریح حضرت علامہ صاحب کرے سے، میں صرف اتنی گل پہ کرنا کہ جڑا بندہ توحید قبول کر لوے نا ول اس نو سانبھنا اور اس تے قابو رانا اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ بعض اوقات لوگ اکثر یہ تو بڑا سخت ٹولہ ہے، یہ تو بڑے متشددین ہیں، یہ تو بڑے متعصب ہیں، بعض کی یاد ہے یہ اصلا تو انہوں نے پولیس واسطے جان چھوڑا لے بھی متشددین ہیں، لیکن انہاں ساریاں چیزاں کو لو بندے لوال پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو فہم دیتا ہے توحید دا، جڑا ایک واری دل وچ گھر کر گیا ہے، ول جڑا کچھ بھی ہوندا رہے وقت میدان دا مرد او ہوندا ہے جڑا ساندا بھی رہے تے لا الہ الا اللہ پڑھائندا بھی رہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم
او بندے جنہاں نے گل کیتی اس عقیدے دے قائل ہو گئے کہ ربنا اللہ، ساڈا پالنہار کون، ساڈا خالق رازق مالک کون، ساڈے نفع نقصان دا مالک کون، ساڈیاں کلوٹیاں بھرن والا کون، ساڈیاں دعاواں سنن والا کون، سانو دھیاں دیون والا کون، ساڈیاں چولیاں بھرن والا کون، عزتاں دیون والا کون، روزیاں دیون والا کون، بیماریاں دیون والا کون، شفاواں دیون والا کون، بیڑے روڑن والا بوڑن والا تارن والا کون. جنہ بندیاں نے ایک گل من لئی اللہ فرمانا ثم استقاموا ول چلندے بھی رہے قابو بھی رہے زخمی بھی ہوندے رہے قابو بھی ہوندے رہے سارے تانے بھی سندے رہے پر قابو رہے تو پکے رہے اپنے پرائے ہوندے رہے پر ہی قابو تے پکے رہ گئے بھوکے سمجھے رہے پر پکے رہ گئے انہاں دے نال ظلم زیادتیاں ہوندیاں رہیاں پر پکے رہ گئے. اللہ فرماندا تنزل علیکم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. محنت بڑی ہے تو انعام ہی بڑا. فرمایا والینہ دے اتے فرشتے نازل ملتے اتر دین انہوں نے آدھن وہابیہ موعدہ توحید کے پہرےدارا اللہ تخافوا ولا تحزنوا ڈرے بھی نہ پیا تے دل نو غم نال بھرے بھی نہ پیا کیوں وہ دی وجہ ہے ابشروا بالجنة التي اس جنت دی مبارک لے لے جڑی جنت دا وعدہ اللہ نے قرآن دے اندر کیا او جنت یہ نہیں جنت یہ نہیں جنت یہ سلے مرن لگتا ہے وہ کیڑی جنت جو بندہ ہے بولو اس جنت جیدہ وعدہ کیتا گیا کیڑی جنت دا وعدہ کیتا گیا مثل الجنت التي وعد المتقون متقی بندہ شرک کولو بچن والا بندہ نافرمانیاں کولو بچن والا بندہ اتھے نال جڑی جنت دا وعدہ رب نے کیتا ہے اتھے اندر تے ای ہو جائیں نہراں پانی دیاں جڑا پانی کبھی خراب نہ ہوئے اتھے اندر دکھ دیاں ای ہو جائیں نہراں لم یتغیر طعمہ جس دکھ دا ذائقہ کبھی خراب نہ ہوئے اتھے اندر تے شکر صاف ماکھی دیاں نہرائن اتھے اندر شراب دیاں نہرائن یعنی اتھو مردائے تے مرن دے بعد سدھا جنت دے اندر چلے آوائن یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وال قبر دی زندگی نہیں ہوتی جنت دی ہوتی کتھے ویندا ہے ایتھے کاشا نہیں ہوندی ایتھے تو ساڈ مار کھلوتا ایتھے تو اوتے کو جھولیاں پھیلا کھلوتا ایتھے انو ہاڑے تے وسیلے دے کھلوتا ایتھے تیری کہیں سننی ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم تیری سور و پکار انیہ ہے الا کباسط کفی الی
الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، جویں پیاسا بندہ اتھے بیٹھا ہوئے تے پانی دور فاصلے تے ہوئے تے ہاتھ لمبے کرے تاکہ پانی او دے منہ وچ آوے، بشک نو بڑے سونے لقبہ نال سڈے، اے بابا پانی آ ون، اے فلانے آ کرنی والے پانی آ تو آ ون، اے تیری لیکھاں وچ میں کھین پانی آ تو آ ون، کدا ہی پانی او دے منہ وچ آندا۔ اچھا کیوں نہیں آندا؟ پانی سندا، چلو مان لیا ہڈالی والے دا پانی نہیں سندا، زمزم والا تو سن لینا۔ کیوں بھائی زمزم والی بوتل تو پھٹیاں کیوں ہے نا، مردے نہیں سن دے چوالا زمزم دا پانی پیا ہوئے تے اتھو پیاسا بہ کے سڈے کوئی اس نو او سن لئی سی، بولو او تپاکو پاک نہیں، سارے پانیاں نالو افضل پانی ہے نا۔ اللہ اکبر بھائی، نہ اتھے کوئی پاکو پاک سندا ہے تے نہ کوئی دعا سندا ہے، کیونکہ اتھے جسلے موت آندی ہے خالی دھڑ رہ ویندا ہے، اصل انسان کتھے ٹر ویندا ہے؟ بولو شاباش۔ جنت دے اندر جے ہو سی موحد تے جے مشرک ہو سی تے سیدھا جہنم دے اندر، وت روح تے جسم دے جوڑے ملائے ویسن قیامت دے تے وت جسمانی طور تے بھی جہنم دے اندر۔ اللہ سارے نو جنت وچ لے جائے، توحید تے پارا دے سو انشاءاللہ رب دا وعدہ ہے کہ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون۔ دنیا دی اکھ پا کے توحید دی گل کرنی تے اے نہیں پرواہ رکھنی جو پیچھے کے پہ ہو سی، بس عام دنیا ہی نہیں، اس ویلے روم دا بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، اور تاریخ والے لکھ دیں کہ روم تا اتنی لمبی چوڑی سلطنت آئی اس ویلے کہ ادوی تا سورج غروب ہی نہیں ہونا، مطلب ایک خطے دے وچ جے لاند آئی تا اسے روم دے دوے حصے دے وچ ابھرے ہو جاندا، اتنی لمبی چوڑی وہ سلطنت آئی کہ اس سلطنت دا بادشاہ ہے، یہ دے سامنے کھڑے ہو کے نوجوان اللہ دی ربوبیت اور وحدانیت دا اعلان کر، وہ بھی تا انسان ہن نہ گوشت گوشت دے ضرورتہ رکھ دے ان کے نہیں، بیویاں بھی ہن، ترائے دیتے بچے بھی ہن، اہل و عیال تعلقات نن کے داد کے ساورے پیکے ہر کہیں دے ہوندن، وہ بھی انسان ہن، مگر کمال پارا توحید تے دیتا ہے کہ اللہ نے قرآن دے اندر انہاں دی یہ گل نقل فرما دیتی، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا، اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے کھڑے ہوئے آیا اس ویلے سے انہوں نے دل اپنی رحمت دی مٹھ دے اندر لائے کے مضبوط کر دیتے، اللہ دا قانون بھی ہوئی جڑا میدان دے اندر ایک قدم رکھ دائے وال دوسرے قدم نو اللہ آپ چوا دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے نوجوانان نحنو نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ والجہل بادشاہ دے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے ساڈیاں رحمتاں تائیداں وی انہاں دے نال ہو گئیاں، گل بڑی اعلیٰ پہ کریندے آن دلتی دے نال بڑی دلیل دے نال گل کر رہے ہیں، جڑے ویلے منگا میں اس ویلے دیتی کر، فرمایا جڑے ویلے اٹھے آن تے بولے آن ربنا رب السماوات والارض، ساڈا ہر حال دا ذمہ دار او رب جڑا بناون والا ہے آسماناں نو وی تے زمین نو، سات آسمان بنائے سے دھوئے نال بنائے سے، بغیر سہاریاں تے کھلار دتے سے، جڑا بغیر سہاریاں تے آسماناں نو کھلار سکدا ہے، بغیر ہاڑیاں تے وسیلیاں دے تیری دعاواں دی سن۔
تو آنا ہے میری سندا نہیں تیری مڑندا نہیں میری تیرے اگے تیری جیندی اگے اللہ فرماندا ہے کہندے اگے نہیں میرے اگے بلا واسطہ رکھی کر کیونکہ میں تیرے کولوں دور نہیں رہندا تیرے نیڑے رہنا تے نیڑے ہی تیری شارگ نال ہوئی زیادہ نیڑے رہنا جتھے پوڑی لاواں دی جا بھی کھائی نہیں ہوندی اللہ فرماندا ہے ان تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى بندیا ساڈے مارن تینوں اچا چھڈ مارن دی ضرورت نہیں کیونکہ میں تا ہولو بھی سن لینا میں مٹھا بھی سن لینا میں دھیما بھی سن لینا واخفا تیرا تیرے دل وچ چھپیا ہوا ہے میں وہی سن لینا اللہ یہ تیرا دل کرے میں لقبہ نال شڈا اے کرنی والے بابیا اے فلانے بابیا اللہ لے تیرا دل کریندا ہے جو میں لقبہ نال شڈا میرے سونے سونے نام انہاں نال شڈیا کر فدعو بہا یا رحمان رحمت یا غفار من معاف فرما یا وہاب من اولاد عطا فرما اللہ فرماندا ہے لاہور اسنا اولاسنا فدعو بہا میں نیڑے اللہ بدیا اپنے دل خیال پیدا کر لیں میں ولی تیرے دل وچ چلن والے خیالاں نوں وی جاننا میں تا گنگیاں دیاں وی پوریاں کریندا رہنا جنہاں نوں بولی تے زبان میں کوئی نہیں دتی ہوندی انہاں دیاں جھولیاں وی میں آپ بھریندا رہنا تو ہاتھ دیاں لکیراں کئیوں اج تے لکھیاں پیاں جنہاں نوں میں پیدائشی ہاتھ دیندا وی کوئی نہیں قسمت تے میں انہاں دی بنیندا ہونا تو لکیراں ویکھ لکھاون نال اپنے مقدر دے حال کہہ کھلو ان کے نہ پوچھو کر سوا میرے ہور کوئی کائنات کا اچھے تو اچھا فرد بھی ہوئے تیرے مقدر دے قسمت دا حال جان سکدا کوئی جل 35 منٹ میں دسیا میں نمبر آؤ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا جڑے ویلے او کھڑے ہوئے انہیں یہ گل کیتی آئی ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا جڑے ویلے پوری کائنات کا خالق اللہ ہے پوری کائنات کا رازق اللہ ہے پوری کائنات کا سامنے والا اللہ ہے پوری کائنات کا مالک حاکم بھی اللہ ہے جڑے ویلے شہنشاہ مطلق اللہ ہے جڑے ویلے قادر قدیر اللہ ہے ناصر نصیر اللہ ہے سارے کمالاں دا مالک اللہ ہے سارے جلالاں دا مالک بھی اللہ ہے جڑے ویلے اوہ اللہ ہے یا ذلن دعو من دونه الہا والعسط بغیر لن ندعو سمر دے مر ویسائے مگر عسط بغیر کہنو سب نہیں بھائی میرے کو قسم چوالیو انہوں میں کوئی نہیں سکھایا یہ اپنے جذبے تو آپ نارے مرندہ پیا انہوں میں کوئی نہیں آکھیا سبحان اللہ اللہ اکبر لن ندعو من دونه
انہاں تا بہت سارے حاجت روا بنائے مگر اسا اللہ تو بغیر کرے ایک روئی سال مارنا کیونکہ اللہ تو بغیر غائبانا ما فوق الاسماء عادتاً ہمیشہ معمول دل آدھال کوئی سنن والا بھی نہیں کوئی دیکھن والا بھی نہیں کوئی جانن والا بھی نہیں ما فوق الاسماء جاننا کہندہ کمال ہے ما فوق الاسماء سننا کہندہ کمال ہے سویلے ہر جاتو ہر راہ دے اندر ہر کولی دے اندر ہر علاقے دے اندر ہر بندے دی ہر گوڑے دے اندر ہر ویلے ہر در سننا کہندہ کمال لن ندعو من دونه الہا اگر اس کو بغیر کر مصد بنائیں لقد قلنا ایک اللہ تو بغیر کہے اور مصد مارنا اس جئی بے کی گل اور کوئی نہیں بے دلیل گل اور کوئی نہیں بے تنہی چول مارنا لگا مویا بے خودہ کلام ہوئی جڑا اس کو بغیر کہے اور نمان فوق الاسماء سبی لہذا کتیانو اس میں توی سن لائے رول لائے دیکھ بادشاہ بھی سن لگے لدعو مشرعی کریں دے پیایا وَإِذَا جَلَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ طریقہ نے لکھیا ہے کہ بادشاہ کے انہوں پھانسی دے دینی ہے کل رات دا موقع دینے ہیں تو انہوں توبہ کرنا مشرک دی دیدہ دلیری لکھو موائد رو توبہ دا ٹائم پہ دینا اتھے وقت آن کے ازمیش ہوں دیئے محال عہدے بیویاں بچے ہون انہاں دی خاطر وقت کمپرومائز کر لواں اللہ اکبر انہیں نہیں انہاں دیا گلہ رب دسیا او پیادن گل سنو کٹھے ہو کہ اِذِ اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ یہ تساں اس مشرک قوم نالی بائی کاٹ کر چکے ہو اور جنہاں دی یہ پوجا کردن انہاں دے کولوی بیداری دا اعلان کر چکے ہو تو ہن دسو اس مشرک معاشرے وچ رہتے کرنا کے کرائیں ہجرت کر وینے ہجرت کر وی نہیں آئے چلو جین دے رسا ہے سکائیں اور نو بھی سنا لئیسا سمجھ نہیں آئی تی ہون جین دے ٹھیک ہے ہجرت کریں تے کتھے بنا یار ایک غار ہے پئی حالی تا او سچ وینے انگا وات رب جانے تو دا کام جانے چاس نہیں آگئی توانو آئیے اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا کیڑا توکل اللہ دی ذات تے اللہ فرماندا ہے من یتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لكل شيء قدرا جیڑا اللہ تے توکل کر لینا ہے اللہ آتا ہے والوں اور دنیا دیا امدادہ دی لوڑ نہیں رہی فَهُوَ حَسْبُهُ وَلَوْ اللَّهُ كَبِيرٌ
توکل پورا ہوئے نا انا عند ظن عبدی دل مل نہ ہوئے پتہ نہیں کہ بڑا سی یہ کیا کام توکل کر توکل ایک دو لو کہہ پیا دے سبحان اللہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ کھندا دے سمی کو رب اپنی رحمت کو دے واسطے کھندا دے سمی ینشر لکم کیوں تو انو دے سی اتتا کہ ناجی ہکے تھارے بیٹھے ہوئے وہ تو آن ہجرت نکلو وہ پیدن یار جتھے پیرو سی اتھائیں رب دی خیر ہو فکر نہ کوئی ضرورت ہی نہیں ینشر لکم ربکم من رحمتہ تجا رب تجے اگے پیچھے سجے کھبے رحمتہ پھڑا دے سی وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَلِيَّ چل دیا غار دیا لڑائے اللہ فرماتا اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ غار دیا لڑائے آئے اس ویلے بھی ساڑی مدد بھروسے آئے ربنا اللہ نے والو ستے رہے ونقلبهم على اليمين وذات الشمال اختتام علی گل تو ٹھیک ہے حضرت صاحب گزارش ہے خطبہ پڑھنا میں اوکا کوئی نہیں پڑھنا تنو سدھی پہ میں جیڑا تھوڑا جی ٹائم ہے میں وہ قرآن پڑھنا اچھا میں تساں دسو بہت ٹائم کر لینا جمہوریت دا دور ہے قرآن افضل ہے کہ خطبہ شاباش قرآن سننا ہو جڑے قرآن سننا ہاتھ کھڑا کر بس تے خطبے والا ہے آخری گل لکھی ہوئی ہے کہ اختتام پر حلوہ بھی ہے اختتام حلوہ کھا کے ونجنا نے جو رات ٹھردی پئی ہے تے ونجن لے تتے ہو کے ونجیا ہے سبحان اللہ میں خوش ہویا بھئی بعض اوقات پرچی آندی حضرت آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے وہ ایک واری میں پرانی گل تقریر بیٹھا کراں تے میرے کان وچ اٹھی کہ سجائی سیکٹری سو کہ حضرت تہاڈا ٹائم ختم یکدم میں تپگھر لایا میں کہ اسرائیل آ گیا مسئلہ کے بن گیا ٹائم ختم کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں اچانک آیا تو انہوں تو وقت لیکن بہرحال چلو خیر میں پتہ ہے تقریر دا ٹائم میرا تھوڑا 10 منٹ ران دینا لیا سبحان اللہ توجہ کرو ستے رہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اساں دے آپ پاسے پر دیندے آسے سجے بھی تے کھبے بھی وَذَرَبَنَا عَلَىٰ اسانا دے کنہ دے مہر لائی شوری انو پریشان نہ کرے پس بھی پتے دے رہے
نال نال سائیدہ روب رکھیائی گھار دیا لر انہاں دے جسم دے نیڑے کوئی نہ آوے جڑا آوے آلاوی طلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا اللہ کہتے ہیں کہ اور کمی سنال کی دائی وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ جڑ ویلے سورج بھریا اس ویلے سجیوں گزار دیندیا سے غروب بڑھے کھبیوں گزار دیندیا سے تِمَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ سنٹر دے اندر دھوپ کھولو بچے ہوئے انہیں محفوظ ستے رہے فوت نہیں ہوئے مطلب موت نہیں آئی ستے رہے اللہ دعوت کذالک بعثناہم یہ بھی ہمارا کمال ہے کہ ہم نے ان کو جگایا کیونکہ سماونا تے جگاونا کئی دے اختیار ہے یہ بھی ایک قسم دی چھوٹی موت ہوندی نیند تے موت چھوٹی ہوئے تے بڑی ہوئے کئی دے اختیار ہے یحیی و یمیت اللہ دے اساں حالی بھی نہ جگائیے ہاتھ او جاگ سکدے کوئی نہ اساں جگایا ودے نتیجے دے اندر لیتسالو بینام آپس دے اندر انہاں سوال کیتے یار کم لبستم کتنی دیر تھے ٹھہرے پوچھنا تو بندا آئی نا پتہ نہیں ہو پچھو بادشاہ دے شرتے مرتے اسنو گلندے ودے اسن اندازہ لائیے کتنی دیری تھے ستے رہے ہیں جواب دیویں لگے لبسنا یومان او بعض یوم یا ایک دن پورا اتھے رہے اسیں یا دن دا کچھ سا اتنی دیر تھکے ہویا بندہ آرام کریں رہے یا والعقا پورا دن یا والدین دا کچھ سا ایو کچھ رہے اسیں تے اللہ کے پیادہ لاتے سوفی کافر سلاسہ میعتن سنینا وزدادو تسا حال جانن والا کون جڑ ویلے ستا ہویا بندہ اپنا حال نہیں جان سکدا تے مویو یا کیویں حال جان سکدا ہے کہ جیڑا اپنے حال کولو بے خبر ہے تیریاں بیڑیاں نو دھکے کون لائے تیریاں جھڑیاں کون بھرے اموات غیر احیاء وما يشعرون أيان يبعثون اس تو زیادہ ہی میں تقریر کیتی رکھا تھا ہی نتیجہ ایو ہی میں کٹھنا تے ہون اصل خطاب ہون دیواں یہ دی پر تساں تشریف فرماؤ اللہ سب دی محنت قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ دے سامنے علامہ ابن علامہ قاری اسمت اللہ خان صاحب نے مختصر ٹائم دے اندر بڑی آسن گفتگو کی تھی اور سالانہ پیغام حق کانفرنس اس دفعہ ضلعی کانفرنس سے اور ضلع دے کافی علاقیاں دے وچوں دوست احباب علماء تشریف لے آئے وین اسی طرح آدھی کوٹ روڈا اور بلند پھل
اسی طرح جمالی اور سندرال جسوال گھگ اور اسی طرح ڈھوکڑی یا جڑے علاقیاں دے نام نہیں لے سکے کافی علاقیاں چوں علماء اور عوام تشریف لے آئی ہوئے اور ہڈالی دی بھی کثیر تعداد اس دے اندر موجود ہے تو سب دا میں شکریہ ادا کرینا اور اس کانفرنس دے اندر اللہ رب العالمین دا خاص انعام ہے کہ دفعہ 144 دفعہ ہو رہا اللہ رب العالمین نے اس حالات دے اندر اس کانفرنس دی اوریجنل منظوری ہوئی بحمد اللہ تعالی اور اسی طرح جنہ لوگاں نے اس دے اندر تعاون کیتا اور ساری مسجد عثمان غنی دے نمازی اور میرے دوست احباب میں انہاں دا بھی شکریہ ادا کرینا اور اپنے علماء دا جڑے تشریف لے آئے ہوئے اور اس دے اندر آخری گزارش کہ ساری جماعت دا اجتماع ہو رہا رحیم یار خان دے اندر اور اسی سلسلے دے اندر بھی ایک میٹنگ اور پروگرام بھی رکھیا گیا انشاءاللہ خضر یاد صاحب تفصیلاً آپ دے سامنے وہ ذکر کرے سن ہن مختصر ساری جماعت دے ناظم مولانا عبدالحمید شاہ صاحب تشریف لے آندے اور انہاں نو دعوت دیندے دعوت ہوگی ایسی جلسہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام علماء کرام عوام و خواص اشاعت التوحید و سنہ کا یہ دوسرا سالانہ ضلعی پروگرام ہے الحمدللہ آپ تشریف لائے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہڈالی والے حضرات انتہائی قابل تعریف ہیں جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ان میں قاری محمد عزیز صاحب مفتی عبدالقدیر صاحب مفتی ابو بکر صاحب اور دیگر حضرات میں ان کو داد دیتا ہوں اسی طرح ہڈالی کے نوجوان جو انہوں نے تنظیم بنائی ہے اور اپنی پلوں کے نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف منسوب کیے ہیں 6 پل ہیں اور خلفائے راشدین کے نام پہ منسوب کیے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سے ایسے اچھے کام کرنے کی لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے اچھے کام لیتے رہیں تو میں تمام علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں اشاعت التوحید و سنہ اور وحدت المدارس یہ ہمارا سرتاج ہے عزت سے جی رہی ہے اور اطاعت امیر میں سرخروئی کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ عزت کی زندگی گزارنے کے لیے اطاعت امیر میں آ جائیں اور وحدت المدارس کے ساتھ منسلک ہو جائیں میں زیادہ الفاظ نہیں استعمال کرتا ہماری جماعت کا سرمایہ ہے مناظر اسلام حضرت مولانا خضر حیات بکروی صاحب وہ بڑی تفصیل سے بیان فرمائیں گے میں اور آپ توجہ سے سنیں گے حضرت علامہ مولانا خضر حیات صاحب حافظہ اللہ تعالی بھائی مختصر اعلان ہے انشاءاللہ 14 نومبر جمعہ بعد نماز عشاء معاویہ مسجد واٹر سپلائی روڈ سگودا میں مولانا ذلہ شاہ سے بخاری مولانا خکیل الرحمان مولانا میں شیب خان صاحب اور انشاءاللہ قابلین تقریر کریں گے ختم نبوت استقامت پاکستان کا فرض آپ صاحب رات اس میں بھی تشریف لائیں ماشاءاللہ حضرت صاحب بیان شروع فرماتے ہیں